رب العالمین اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین الصلاة والسلام بالتحیت والاکرام علی سید اسلم فی الوجود صاحب دائرۃ الوجود و صاحب المقام المحمود صاحب الوقار والسکینہ المدفون بالارض مدینہ صاحب کوكب الدری و صاحب اللواء الحمد ثم الصلاة والسلام على سیدنا و سندنا حبیبنا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد و اولادہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المہدیین ولعن اللہ تعالی علی قوم الظالمین الکافرین المنافقین المتکبرین اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقان الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا النبی ان ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا داعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ عبادت میں شمولیت فرمائیں، درود سارے صحابان مل کے بعد محبان نبی و اہل بیت نبی حبداران رسول و اہل بیت رسول میرے انتہائی قابل احترام شیعہ اہل سنت اہل اسلام مہربانوں، دعا ہے کہ آل محمد کا عظیم خالق ہماری عظیم ترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ رب الحسین بحق الحسین جتنے بھی ہاتھ جد الحسین کے ذکر میں مانگنے کے لیے آئے، اس عزت والے ذکر سے کوئی بھی خالی ہاتھ واپس نہ جائے۔ اللہ منتظمین کے، حاضرین کے، ذاکرین کے رزق معرفت میں اور اس کے ولایت میں اضافہ فرمائے۔ اللہ منتظمین کے، بانیان کے جتنے مرحومین ہیں، حاضرین کے جتنے مرحومین ہیں، شہداء ملت جعفریہ ہیں یا وہ مومنین جن کے پیچھے دعا کرنے والا اب کو زندہ وارث کی صورت میں موجود نہیں، میرا مالک ہم ان کے لیے دعا گو ہیں، ذکر کی عزت کے صدقے سے قیامت والے دن وہ اٹھیں، ایک ہاتھ میں قرآن دوسرے ہاتھ میں دامن اہل بیت نصیب فرما۔ اس وقت تک کسی علی ولی اللہ پڑھنے والے کو موت نہ آئے جب تک والی کربلا کے نوری محل کی زیارت نصیب فرما۔ حجت دوران ضرورت زمانہ وارث خانہ پروردگار رہبر معظم آیت اللہ الکبریٰ سرکار حضرت ولی العصر کے ظہور میں تعجیل فرما۔ جتنے مومنین بیمار ہیں بالخصوص جناب سید مراتب کاظمی صاحب بیمار ہے، میرا مالک انہیں صحت کاملہ و عاجلہ نصیب فرما۔ دعائیں قبولیت کی آخری منزل تک پہنچائیں، سہارا درود کریں اور بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ اجازت ہے؟ سب سے پہلے لاکھ شکر اس رب العزت کا کہ جس نے مجھے یہ سعادت بخشی کہ ایک بار پھر آپ کے چہروں کی زیارت نصیب ہوئی۔ آج کے اس جشن کی پہلی مبارکباد اس بادشاہ کے نام جس کی گود میں یہ قرآن اترا تھا، پھر دوسری مبارکباد اس شہزادی کے نام جس کا وجود آج بھی اس کی نسل کی بقا کا سبب ہے، تیسری مبارکباد اس شہنشاہ معظم کے نام جو آج بھی اس کا بیٹا ہو کے زمانے میں راج کر رہا ہے۔ ان تینوں بارگاہوں سے جو اجر ملے میرا مالک اس اجر کو ان حاضرین میں برابر تقسیم فرمائے، نیت کے مطابق اجر عطا فرمائے۔ یہ جشن ہے ان بادشاہوں کا جو اس نے بنائے اپنے لیے تھے، دے ہمیں دیے۔ ربیع الاول لفظ ہی اللہ کی خوشی کا مظہر، ربیع کہتے ہیں بہار کو، اول کہتے ہیں پہلی کو، یہیں سے اللہ کی محبت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ نبی آخری ہے، بہار پہلی ہے۔ آیا سب سے آخر میں لیکن اس کے لیے پہلی بہار ہے۔ اس میں میرے اہل سنت بھائی 12 کو مناتے ہیں، ہمارے ہاں یہ جشن 17 کو مناتے ہیں۔ 12 اور 17 پہ ہم نے بحث کرنی نہیں، یہ بڑی چھوٹی بحث ہے کہ تاریخ 12 ٹھیک ہے یا 17 ٹھیک ہے۔ 12 بھی چاند کی تاریخ ہے، 17 بھی چاند کی تاریخ ہے۔ چاند نہ تھا اور یہ تھا، یہ چاند کے بعد نہیں، یہ چاند سے پہلے۔ زحمت فرمائیے گا سارے ہاتھ، یہ چاند پہلے ہے، یہ چاند سے بعد نہیں۔ چاند نے روشنی لی ہے سورج سے، سورج کو روشنی انہوں نے عطا کی۔ لہذا اس بات میں ہم نے بحث نہیں کرنی یہ 12 ہیں یا 17 ہیں، 12 بھی ٹھیک ہے 17 بھی ٹھیک ہے، ذکر ہونا چاہیے۔
اور پھر جس نے بھی میلاد منایا اس نے اس میلاد کا ٹائٹل جو ہے وہ بڑا اچھا رکھا، جشن عید میلاد النبی۔ مسجد کے باہر بھی یہی لکھا تھا، امام بارگاہ کے باہر بھی یہی لکھا ہے، بنتا بھی یہی ہے، لفظ بھی یہی ہونا چاہیے، عید میلاد النبی۔ میلاد فارسی زبان کا لفظ ہے، میلاد کا اردو میں ترجمہ ہے سالگرہ، نبی کی سالگرہ۔ یہ منا ہی ہو سکتا ہے جو نبی کو پہلے دن سے نبی مانتا ہے۔ یہ میلاد محمد نہیں، یہ میلاد نبی ہے، یہ نبی کا میلاد ہے۔ اس میں 12 کی بحث 17 کی بحث ہے ہی نہیں، ہم نے 12 بھی پوچھنی ہے تو پھر بھی تاریخ سے پوچھنی ہے، ہم تو اس دور میں تھے ہی نہیں، ہم نے ہسٹری سے پوچھنی ہے کہ نبی کب آئے تھے۔ مورخ ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے، راوی سے پوچھیں کہ راوی سے ہی بتا ہی نہیں سکتا، راوی ابھی مسلمان ہی نہیں۔ تو آپ ہم سے پوچھیں کہ ہم نے 17 کیوں منائی ہے؟ ہمیں جس نے منائی ہے اس کے گھر میں آیا ہے۔ ہم کم از کم اتنے مطمئن ہیں کہ جس نے ہمیں بتایا ہے وہ خود انہی کے گھر میں آیا ہے۔ تو جن کے گھر میں آئے ہیں وہ بتا سکتے ہیں دن میں آئے ہیں یا رات میں آئے ہیں، 17 کو آئے ہیں یا 18 کو آئے ہیں، خبر حضرت عمران دے سکتے ہیں۔ تو میلاد النبی منائی ہو سکتا ہے جس کے حضرت ابو طالب سے تعلقات اچھے ہیں۔ نبی کے آنے کا پہلا راوی رسول کے چچا حضرت ابو طالب، لہذا 12 17 میں بحث نہیں، چلیں اس سے بھی آگے نکلیں۔ اب تو جیسے جیسے زمانہ علم پہ آ رہا ہے، شعور بلند ہو رہا ہے، ویسے ویسے انسان کے عقیدے میں بھی ترقی ہو رہی ہے۔ پہلے یہ بحثیں ہوتی تھیں کہ یہ ذکر کرنا چاہیے یہ نہیں کرنا چاہیے، اب سوشل میڈیا کا دور ہے، اب بچے ہتھیلی پہ کائنات اٹھا کے پھر رہے ہیں، وہ ساری چیزوں سے باخبر ہیں، اور یہ اسی سوشل میڈیا کی وجہ سے، اسی علم کی ترقی کی وجہ سے، اسی شعور کی پرواز کی وجہ سے ہے کہ اس سال بڑے اچھے اچھے اقدامات دیکھنے کو آئے۔ میرے اہل سنت بھائیوں نے نبی کے گھوڑے کی شبیہ نکالی۔ میرے شہر کے زیرت لوگ بیٹھے ہیں، آپ نے اس پہ تائید کا حق ادا نہیں کرنا تو پھر کس نے کرنا ہے؟ میرے اہل سنت بھائیوں نے کراچی میں نبی کے گھوڑے کی شبیہ نکالی۔ ہم تنقید کرنے والے لوگ نہیں ہیں، قطعاً میں ممبر سے تنقید نہیں کروں گا، تنقید کروں گا ان کا دل ٹوٹ جائے گا۔ میں شیعہ قوم کی طرف سے انہیں سلوٹ کرتا ہوں، میں شیعہ قوم کی طرف سے انہیں سلام کرتا ہوں کہ آپ نے اس تنگ نظری کے دور میں نبی کے گھوڑے کی شبیہ نکالی، اور میرا خیال ہے میرے شہر والوں یہ پہلا گھوڑا تھا جسے دیکھنے سے کسی کا نکاح بھی نہیں ٹوٹا، یہ پہلا گھوڑا تھا جسے دیکھنے سے کسی کا ایمان خطرے میں نہیں گیا تھا، یہ پہلا گھوڑا تھا جسے مسلمانوں نے جی بھر کے دیکھا، محبت کی آنکھوں سے دیکھا۔ تو پھر علماء کرام نے اپنے بیانات بھی جاری کر دی، انہوں نے کہا یہ شیعہ جو ہے یہ جذباتی ہو گئے، یہ شیعوں والا گھوڑا نہیں تھا، یہ ماتم والا گھوڑا نہیں تھا، یہاں زنجیر زنی نہیں ہو رہی تھی، یہاں درود پڑھا جا رہا تھا، یا چہرے میں مسکراہٹ تھی۔ میں نے کہا ہم پھر بھی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، دیر سے آئے لیکن درست آئے ہیں۔ آج آپ کو نبی کی سواری یاد آ گئی ہے، کل آپ کو نبی کی سواری یاد آ گئی۔ سارے بولنا بولتے ہیں دیر سے آئے بہتر آئے، اچھا آئے، ٹھیک آئے۔ اگر آج آپ کو یہ خبر ہو گئی کہ جس پہ نبی بیٹھا کرتے تھے اس کی عزت کی جا سکتی ہے، تو جو نبی پہ بیٹھا کرتے تھے ان کی عزت بھی کی جا سکتی ہے۔ بس فرق تھوڑا رہ گیا ہے، آپ کے پاس کے ہیں، ہمارے پاس سے ہے۔ سر نہ ہلانا، زبان سے بات کرنا، بولنے سے بھی سردی دور ہو جاتی ہے۔ آپ کے پاس کے ہیں، ہمارے پاس سے ہیں، آپ کے پاس جتنے رشتے ہیں وہ کے والے ہیں، نبی کے صحابہ، نبی کی زوجہ، نبی کے رشتے دار۔ ہمارے پاس کے والا چکر ہی کوئی نہیں ہے۔ الفاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ مجھ سے، حسین منی، حسین مجھ سے، حسن منی، حسن مجھ سے، یا علی انت منی وانا منک، اے علی تو مجھ سے۔ ادھر کے ہے ادھر سے ہے، درود کے والوں کو نہیں ہوتا، سے والوں سے۔ سارے بولا، ہاتھ اٹھا کے بولا ہے بری۔ ہم مطمئن ہیں کہ ہمارا عقیدہ رسالت، ہم بڑے مطمئن ہیں، ہمارا عقیدہ رسالت بڑا ٹھیک، ہمارا عقیدہ توحید بڑا بہتر۔ ہم اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھتے ہیں، بے مثل و بے مثال سمجھتے ہیں، خالق کون و مکان سمجھتے ہیں، 14 کا بھی اللہ سمجھتے ہیں۔
لوگوں نے اللہ کو ماننا ہے نشانیوں سے. آج کسی سے پوچھے تو نے اللہ ماننا ہے, وہ کہے گا ماننا ہے. دیکھا ہے نہیں, سنا ہے نہیں, دلیل کیا ہے؟ وہ کہتا چند دلیلیں ہیں جو میرے پاس ہے جو بتاتی ہیں کہ اللہ ہے. ہم پوچھیں وہ دلیلیں کیا؟ وہ دلیلیں وہی ہیں جو بار بار ریپیٹ کی جا رہی ہیں. وہ کہتے سورج نکل کے بتاتا ہے اللہ ہے, چاند غروب ہو کے بتاتا ہے اللہ ہے, ہوائیں چل کے بتاتی ہیں اللہ ہے, بارش برس کے بتاتی ہے کہ اللہ ہے, انسان پیدا ہو کے بتاتا ہے خلق کر رہا ہے, انسان مر کے بتاتا ہے کوئی مار رہا ہے. اس کا مطلب آپ نے اللہ دیکھا نہیں, آپ نے اللہ کو نشانیوں سے ڈھونڈا ہے, آپ نے اللہ کو دلیلوں سے ڈھونڈا ہے. میں اپنے شہر کے اس مجمع میں ممبر پہ بلندی پہ باوضو ہو کے مولا کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں آپ نے اللہ نشانیوں سے ڈھونڈا. میں انتہائی معذرت سے کہوں گا یہ نشانیوں سے آپ نے اللہ کو ڈھونڈا ہے, یہ کام اللہ خود نہیں کرتا. اللہ نے کاموں کے لیے فرشتے رکھے ہوئے ہیں, ہمارے فرشتے چلاتے ہیں, بارش فرشتہ برساتا ہے, میکائیل رزق تقسیم کرتا ہے, اسرائیل روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے. اور جو فرشتے یہ کام کرتے ہیں وہ علی کے دروازے پہ کبھی درسی بن کے, کبھی بھکاری بن کے, کبھی جبیر بن کے. اب ہم سے پوچھو کہ ہم نے اللہ کو کیسے مانا ہے؟ جب علی سر سجدے میں رکھتا ہے تب پتہ چلتا ہے یہ علی اور ہے, مومنین ناصری دونوں ہاتھ بلند کر کے ہم نے اللہ نشانیوں سے نہیں, امیر المومنین نے بتایا, آل محمد کا جھکتا ہوا سر بتا رہا ہے. لے میں ادب کی ایک سطر ہدیہ کرنے لگا ہوں. ہم نے اللہ نشانی سے نہیں ڈھونڈا, علی کی پیشانی سے ڈھونڈا. علی کا جھکتا ہوا سر, علی کے سجدے کا نشان. اور پھر میرے شہر کی عقیدوں پہ مجھے ناز ہے, میں سطر کہنے لگا ہوں. دنیا کے پاس علی جیسا ایک بھی ہوتا لوگ کب کے مشرک ہو جاتے. نہیں, آپ نے صدر وصول نہیں کی. لوگوں کے پاس علی جیسا ایک بھی ہوتا لوگ کب کے مشرک ہو جاتے. ہمارے پاس 12 علی ہے, ہم پھر بھی اسے سجدہ کر رہے ہیں. قطعاً کوئی ہمارے عقیدہ توحید پہ شک نہ کرے. ہمیں علی نے بتایا ہے کہ اللہ, اور ہمیں اللہ نے بتایا ہے کہ علی کیا ہے. ہم علی کی زبان سے نکلا ہوا اللہ مانتے ہیں اور اللہ کے لہجے سے نکلا ہوا علی مانتے ہیں. ہمارا عقیدہ لا الہ الا اللہ سے شروع ہوتا ہے, علی ولی اللہ پہ آتا ہے. ہم علی اللہ کے قائل نہیں, درمیان میں لفظ ولی ہے. اسی ولایت کو تو ہم کہہ رہے ہیں, اس ولایت اس اختیار کو ہم مانتے ہیں. کسی نے نہیں دیکھا اللہ, انہوں نے کہا ہے, ہم نے کہا ہے. اور اب سطر وصول کرنا جو عقیدہ سنتے ہو, ہم نے انہوں سے سنا ہے کہ اللہ ہے, انہوں نے کسی سے سنا نہیں. انہوں نے کسی سے نہیں سنا, انہوں نے دیکھا ہے, انہوں نے دیکھ کے گواہی دی. ہم نے ان کی گواہی پہ گواہی دی. انہوں نے دیکھا, انہوں نے آگے کہا ہے, پھر ان کی زبان اتنی سچی سی, ہم نے بھی کہا ہے. جن کی ہے کو توحید کہیں. ہمیں فخر ہے, ہم نے توحید بت پرستوں سے نہیں سیکھی, کعبے کے مالک سے سیکھی. ایک شخص آ گیا تھا نا حاکم کے دربار میں, دہریہ تھا. دہریہ کا مذہب کوئی نہیں ہوتا, وہ لا مذہب ہوتا ہے. دہریہ اس کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ کائنات خود ہی وجود میں آئی اور خود ہی فنا ہو جائے گی, کوئی طاقت نہیں ہے, کوئی اللہ نہیں ہے. وہ دہریہ آ گیا حاکم کے دربار میں, اسے آگے سوال کیا, اسے کہا جی میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. حاکم بڑے خوش ہوئے کہ چلے گئے, کوئی مسلمان تو ہم بھی کریں گے. ابھی خوشی چہرے پہ تھی, اس نے ساری کی ساری خوشی واپس لے لی. اس نے کہا مسلمان بعد میں ہوں گا, پہلے سوال کا جواب چاہیے. انہوں نے کہا دہریہ ہے, مشکل بات تو پوچھے گا نہیں. انہوں نے کہا ہاں سوال کر, کیا سوال ہے؟ اسے حاکم کے دربار میں کھڑے ہو کے کہا, اس نے کہا تمہارے قرآن میں آیت ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر, بے شک اللہ ہر شے پہ قادر ہے. اس نے کہا ہاں یہ آیت ہے.
اس کا واقعی یہ آیت ہے؟ اس کا بالکل یہ آیت ہے۔ اس کا تمہارا یقین بھی ہے؟ تو ہر شے پہ قادر ہے؟ ان کا بالکل یقین ہے۔ اس کا میں سوال کروں؟ ان کا سوال کر۔ اس کا میرا سوال یہ ہے کہ کیا تمہارا اللہ کوئی اور اللہ بھی بنا سکتا ہے؟ اب اگر کہے نہیں تو وہ کہے گا وہ علی کل شیء قدیر کیسا ہے؟ اگر کہیں ہاں تو وہ کہے گا وحدہ لا شریک کیسا ہے؟ حاکم پریشان ہو گیا، واللہ با خدا کتاب منبر پہ دکھانے کے لیے تیار ہوں۔ حاکم نے درباری علماء کو بلایا، انہوں نے کہا اس کا سوال کا جواب دو۔ درباری علماء نے سوال سنا، سوال سننے کے بعد انہوں نے کہا حاکم سے کہ کیا جواب دے؟ اس نے جواب دو، تنخواہ نہیں لیتے؟ خدا نے خالی کروا دیے، مراد ساری لے رہے ہو، مشکل پڑی۔ انہوں نے کہا حاکم سوال کا جواب تو فوراً مل جاتا لیکن مجبوری تیرا حکم ہے۔ اس نے کہا وہ کون سا؟ اس نے کہا تو نے کہا ہے اسلام چاہیے علی کے بغیر۔ اب یہ تو نے حکم دے دیا کہ اسلام مجھے علی کے بغیر چاہیے، اگر تیرا حکم نہ ہوتا تو ابھی جواب مل جاتا۔ ابھی ہم کسی بندے کو بھیجتے وہ علی سے گھر سے جا کے پوچھ کے آتا، ہم جواب دے دیتے۔ انہوں نے نہیں، علی کو نہیں بلانا، جتنی محنت کر سکتے ہو کرو، جواب تیار کرو۔ انہوں نے کہا 3 دن کی مہلت مانگو۔ دہریہ سے کہا 3 دن کی مہلت دے بھائی، جواب مل جائے گا۔ اس نے کہا 3 دن کی مہلت دیتا ہوں۔ تیسرے دن دہریہ سب سے پہلے دربار میں آ کے کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا جواب دے۔ حاکم نے علماء کرام کو بلایا، انہوں نے کہا ہاں بھائی 3 دن کی مہلت مانگی تھی، وقت تمام ہو گیا، جواب تیار ہو گیا؟ انہوں نے کہا بالکل تیار ہے۔ اس کا جواب دو اسے۔ اس کا اس کا جواب یہ ہے کہ اس کا سر تن سے جدا کیا جائے گا۔ کتنا اچھا جواب ہے۔ اسے قتل کیا جائے۔ اس کا کس جرم میں قتل کرے؟ اس کا توہین مذہب کے جرم میں۔ اس سے بڑا جرم کون سا ہو سکتا ہے؟ مسلمانوں کے دربار میں کھڑا ہو کے ہم سے پوچھ رہا ہے کہ اللہ کوئی اور اللہ بنا سکتا ہے؟ ہمارے اللہ کی توہین ہے، سر تن سے جدا ہوگا۔ حاکم نے کہا دیکھ لو یہ سزا اسلامی ہے؟ انہوں نے کہا بالکل اسلامی ہے۔ حاکم نے جلاد سے کہا تلوار ننگی کرو، سر تن سے جدا کرو۔ جلاد کی ننگی تلوار دہریہ کی گردن پہ اسے اونچا کہہ چل گیا۔ حاکم نے کہا موت سر پہ ہے تو مسکرا رہا ہے۔ اس کا مسکرا تیری بے بسی میں رہا ہوں، میں جا رہا ہوں، سوال زندہ ہے۔ اس شہر کا نام ہے، میں جا رہا ہوں، سوال زندہ ہے، میں مر جاؤں گا، میری لاش دربار سے باہر پھینکے گا، لوگ پوچھیں گے کیوں مارا؟ تو وجہ بتائے گا۔ وہ وجہ ایک سے دوسرے کام میں، دوسرے سے تیسرے کام میں۔ ایک وقت آئے گا میرا سوال مذہب بن جائے گا، میں اس مذہب کا بانی ہو جاؤں گا، ہمیشہ کے لیے زندہ رہوں گا۔ حاکم نے جلال سے کہا تلوار واپس، تلوار واپس۔ واللہ با خدا منبر کے تقدس کو بھی سمجھتا ہوں، منصبی ذمہ داری کو بھی سمجھتا ہوں، موجودہ حالات کو بھی سمجھتا ہوں۔ حاکم نے علماء کرام سے مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ ہم یہ آیت قرآن سے واپس لے لیتے ہیں، یہ آیت قرآن سے نکال لیتے ہیں۔ آیت کی حرمت پہ چھری چلنے لگی۔ دربار کے کونے سے ایک بڑھا اٹھ کے کھڑا ہوا۔ آپ شاید نہیں سمجھے، جب وہ اٹھا تو اس کے سینے میں منا اہل بیت کا تمغہ لگا ہوا، اس کی سفید ریش نور سے بھری ہوئی۔ جا کے دہریہ کی کلائی میں ہاتھ رکھا، ان سے کیوں پوچھ رہا ہے؟ آؤ اس کے پاس لے کے جاؤ، دوبارہ سے کرا دے۔ آگے آگے سلمان، پیچھے پیچھے دہریہ، اپنی جھکی ہوئی نگاہوں سے صراط مستقیم کا تعین کرتا ہوا کیا بات دہلیز امیر المومنین کی طرف دہریہ ہے۔ جناب سلمان کا دہلیز پہ جانا تھا، دہلیز پہ جا کر رکا، دہلیز پہ رکے نہیں، صرف رکا ہی نہیں، پھر جھکا۔ جھکنے کے بعد اپنی داڑھی کو مس کیا، مس کرنے کے بعد اپنی سلمان کی جبین پہ اس دہلیز کی خوشبو تھی۔ یہ اندر سے علی کی آواز ہے، سلمان دہریہ آ گیا ہے۔ دہریہ واپس پلٹنے لگا۔ سلمان نے کہا کہاں جا رہا ہے؟ اسے کہا جو ملنے سے پہلے مجھے جانتا ہے وہ یقیناً جواب بھی جانتا ہوگا۔ علی دروازے سے باہر آئے، علی کا آواز ہے تیرا سوال ہے کہ اللہ ہر شے پہ قادر ہے، بے شک اللہ ہر شے پہ قادر ہے۔ اب تیرا سوال یہ تھا کہ وہ اللہ کوئی اور اللہ بھی بنا سکتا ہے؟ علی نے فرمایا وہ ایک نہیں 1000 اللہ بنا سکتا ہے، لیکن اتنا یاد رکھنا وہ جتنے بھی اللہ بنائے گا وہ مخلوق ہوں گے، خالق نہیں رہے گا، وہ مخلوق ہوں گے، خالق
تو وہ اللہ ہے۔ مومن مل کے نعرے تھوڑا تھوڑا تمہید میں میں توحید سے گزروں گا تاکہ رسالت تک پہنچوں۔ لوگوں کو شوق ہے نا ہم سے عقیدہ توحید سننے کا۔ آئیے پھر ہم آپ کو توحید سنائیں، جب علی ولی اللہ والے توحید پڑھیں تو پھر کیسے پڑھیں؟ یہ اللہ نے اپنے اختیارات کا مالک انہیں بنایا ہوا ہے۔ ہم انہیں اللہ نہیں کہتے، ہم اللہ کے اختیارات کا مالک انہیں سمجھتے ہیں۔ آئیے وہ اختیارات قرآن سے پڑھ لیتے، بور تو نہیں ہو رہے؟ اللہ قرآن میں کہتا لا یملکون الشفاء الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، کوئی مالک نہیں ہے شفاعت کا۔ جتنے توحید پرست ہیں نا وہ آیت کا اتنا ٹکڑا پڑھتے ہیں صرف لا یملکون الشفاء، بس اس کے آگے نہیں پڑھتے۔ یہ دیکھیں جی اللہ قرآن میں کہہ رہا کوئی شفاعت کا مالک نہیں، آیت یہاں رکی تو نہیں، آیت تو اس سے آگے چلی لا یملکون الشفاء، نہیں کوئی بھی مالک شفاعت کا الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، سوائے اس من کے جس نے اللہ سے وعدہ لیا ہے۔ اب تبہیر میں میرا ساتھ دینا، اللہ نے قرآن میں کہا کوئی مالک نہیں ہے، لیکن ایک ہے جس نے اللہ سے وعدہ لیا، نام اللہ نے لیا، من، وہ من ہے۔ میرے مالک یہ من کون ہے؟ نبی ہے، مرسل ہے۔ فرما قرآن کی دہلیز میں بیٹھ جا، قرآن کے مختلف کونوں میں میں نے یہ من چھپا کے رکھا، آیتوں کا تعاقب کرتا جا، جہاں سے من ملے وہاں سے اٹھاتا جا۔ میں قرآن کی دہلیز پہ آگے بیٹھا، میں نے کہا او علی کا خاموش ذاکر، مجھے پتا تیرے سینے میں کوئی اور من بھی ہے۔ قرآن کی ایک آیت نے سر اٹھایا، اسے کہا یوم اذن لا تنفع شیء الا من اذن له، ایک وقت آئے گا کوئی چیز نفع نہیں دے گی سوائے اس من کے جسے اللہ نے اجازت دی ہوئی ہے۔ میں نے قرآن سے کہا میں اللہ سے پوچھنے گیا، اسے کہا شفاعت من کے پاس ہے، تو نے کہا ایک من ہے جو قیامت والے دن نفع دے گا۔ میں تو من پوچھنا چاہتا ہوں یہ من کون ہے؟ آدم ہے، عیسیٰ ہے، یحییٰ ہے، زکریا ہے، موسیٰ ہے، خضر ہے، مجھے یہ من بتا۔ قرآن کے کسی اور آیت کے دروازے میں دستک دے، میں نے آگے چلا گیا، پھر ایک اور قرآن کی آیت نے سر اٹھایا، اسے کہا السماوات والارض، ایک دن آئے گا زمین بھی ہلاک ہو جائے گی، آسمان بھی جل جائے گا، الا من، سوائے اس من کے شاء اللہ جسے اللہ نے چاہا ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے پھر قرآن نے ہمیں من بتایا، نام نہیں بتایا۔ میں نے کہا قرآن مجھے من کا پتہ چاہیے، مجھے من کا نام چاہیے، یہ من کہاں رہتا ہے؟ قرآن کا میں ایک ایڈریس دیتا ہوں، وہاں تک پہنچنا کون ہے؟ میں نے کہا وہ ایڈریس بتا، اس نے کہا من الناس من یجری نفسہ بکا مرضت اللہ واللہ بکا، انسانوں میں ایک ایسا من رہتا ہے جو سو کے مرضیاں خرید لیتا ہے۔ میں نے کہا قرآن کا من کہاں ہے؟ اس نے کل کفا باللہ شہید ہے بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب، ایک اللہ کی گواہی کے لیے ایک اللہ آئے گا، ایک وہ من آئے گا جس کے پاس کتاب کا پورا علم ہے۔ میں نے کہا قرآن اس من کا چہرہ کیسا ہے؟ قرآن کا عام ہے، تجھے بتاؤ قوت علی الکفار یا متوجہ رب ذل جلال والاکرام، ایک وقت آئے گا ہر چیز ہلاک ہو جائے گی سوائے اس من کے جسے اللہ کا چہرہ کہتے ہیں۔ میں نے کہا قرآن کے من کا نام کیا ہے؟ قرآن کا مطلب کبیر کے چوک ریلا نبی کے گھر ہمیں من دکھا، نبی نے ہاتھ پکڑ کے کہا من کو بتایا۔ مومن مل کے بلند آواز سے علی ہے کے نعرے من کون تو یہ ہے وہ من، یہ ہے وہ من۔ ساڑھے 3 گھنٹے کا خطبہ غدیر کے چوک میں من پہ، اب پھر اردو ادب کا جملہ ہے اب اس من کی اپنی مرضی ہے، جس من میں چاہے اسی من میں آتا ہے۔ لاکھ کوئی من چاہے لیکن جب تک یہ من نہ چاہے یہ کسی من میں آتا ہی نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ مرضیاں علی کے پاس، شفاعت کا اختیار علی کے پاس، جو ہلاک نہیں ہوگا وہ چہرہ علی کا، جو قیامت کو رسالت کی گواہی دے گا وہ لہجہ علی کا۔ اس کا مطلب ہے اللہ کے اختیارات کے مظہر کو علی کہتے ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ، بے شک۔
ذکر رسالت ہم آپ کو سنائیں، ہم آپ کو بتائیں کہ جس کا علی ایسا ہے وہ نبی کیسا ہے؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے آپ نے ساری زندگی میرے شہر کا زیرک مجمع ہے، قدیم مزادار ہیں، مدت سے آپ نے علماء کرام کو سنا ہے، ہمیشہ آپ نے یہی سنا کہ خدا کہتا حل عطا کا حدیث موسیٰ، کیا تمہیں یاد ہے وہ موسیٰ والی بات جب میں اس سے درخت سے بولا تھا؟ خدا کہتا میں موسیٰ سے بولا درخت سے. اب یہاں پہ لفظ درخت نہیں ہے، قرآن میں لفظ ہے شجر کا. شجر کا ترجمہ جس نے کیا اس نے درخت کیا، کہ اللہ بولا تھا ایک شجر سے، شجر سے مراد درخت. زمانہ طالب علمی سے لے کے زمانہ منبر تک میں اس کھوج میں ہوں کہ کسی مفسر نے نیچے ترجمے میں اس درخت کے آگے بریکٹ میں لکھا ہو کہ کون سا درخت، بیری کا تھا، شیشم کا تھا، کیکر کا تھا، نیم کا تھا، کس چیز کا درخت تھا. اگر اللہ اس درخت سے بولا ہے تو آج تو اس درخت کے پتے کھانا بھی شفا، کہ کتنا متبرک ہے یہ درخت. اس سے اللہ بولا تھا موسیٰ سے، جس نے بھی لکھا اسے کہ شجر سے، شجر سے بولا، درخت سے بولا، درخت سے بولا، درخت سے بولا. شاہی چوک اس منبر سے لے کے نجف تک میں شامل ہوں، ساری زندگی اسی کھوج میں رہا وہ درخت کون سا ہے. ہر مفسر نے کہا درخت تھا، درخت تھا، درخت تھا، کسی نے نہیں بتایا وہ شجر کون سا تھا. جب میں نے نجف میں جا کے علی کی زردی پہ سلام کیا، زیارت کی کتاب کو اٹھایا تو زیارت میں ایک جملہ لکھا ہوا تھا السلام علیکہ یا شجرۃ نبا، اے بولنے والے شجر تجھ کو ہمارا سلام. اے بولنے والے شجر، جب ہمیں پتا چلا کہ شجر علی ہے، اب سطر کا قتل نہ کرنا، جب پتا چلا شجر علی ہے تو اب قرآن کی یہ آیت بھی کھل کے سامنے آ گئی، آدم شجر کے قریب نہ جانا. جو بول سکے وہ بول. یہ نہیں کہا اللہ نے دانا نہ کھانا، وہ ایک دانا کھا لے جنت سے نکل جائے تو من من کھا جائے تو پھر بھی جنتی. دانا نہیں کھایا، فرمایا آل محمد کے قریب نہ جانا، ان جیسا ہونے کی کوشش نہ کرنا. اس کا مطلب ہے جو دخل سے بولے وہ علی. ہم تمہیں علی سناتے ہی اس لیے ہیں تاکہ تمہیں سمجھ آئے کہ جس کا علی ایسا ہے اس کا نبی کیسا ہے. میں اب سطر کہنے لگا ہوں، میرے شہر میں یہ سطر نہیں، یہ قرارداد ہے، جہاں تک جائے گی وہاں تک آواز پہنچانی چاہیے. ہم نے علی کی وجہ سے نبی کو نہیں مانا، ہم نے نبی کی وجہ سے علی کو مانا. اب جو میں قرارداد پاس کروانے لگا اس میں مجھے پورے مجمع کی، جس نے پورے اس گفتگو میں تقریر میں خاموشی طاری رکھی ہے، اس میں بے شک ہاں کہہ کے پھر پوری مجلس پورا جشن میں چپ رہنا. مجھے علی ولی اللہ کی قسم، مجھے حسین کی عزت کی قسم، اگر علی کسی بھی جنگ میں نبی کو چھوڑ کے بھاگ جاتے ہم کبھی بھی علی کو نہ مانتے. ہم نے علی کو مانا. مومنین تصدیق کیجئے گا. ہم نے علی کو مانا ہے اس وجہ سے کہ علی کی پوری زندگی میں احترام رسالت، ہم نے علی سے نبی لیا. اور مولا علی کی پوری زندگی میں نبی کے سامنے کیوں، کیا، کیسے ہے ہی نہیں. لبیک، اس لبیک یا رسول اللہ کا بانی علی ہے. او گھر جلانے والوں، او کیلے لوٹنے والوں، عادتیں ابھی تک نہیں گئی، کھجوروں کے باغ سے جلی تھی، کیلے کی ریڑی تک پہنچ گئی، اندر کی پھونک ابھی بھی ختم نہیں ہوئی، زبان پہ عشق رسول کے نعرے. لبیک یا رسول اللہ کا بانی علی ابن ابی طالب ہے. احتجاج کرنے کا طریقہ ہی ہم سے سیکھ لیتے. سب سے زیادہ احتجاج یہ قوم کرتی ہے، اور یہ وہ قوم ہے جس کا احتجاج لائسنس یافتہ ہے. ہم سرکاری پروٹوکول کے ساتھ، ہم پولیس کے آگے آگے بھاگ کے احتجاج نہیں کرتے. اب
تائید فرمائیں گے تو میں 2-4 جملے کہوں گا. مدت کے بعد آئے ہوں, مزاج تو نہ آپ کا بدلا ہوا دیکھیں. ہم پرامن لوگ ہیں, ہم مہذب ترین قوم ہیں. ہم سے یہ احتجاج کا طریقہ سیکھ لیتے, سب سے زیادہ احتجاج ہی ہم نے کیے. اور یہ تو عقل کا تقاضا, جس کا زیادہ تجربہ اسے سیکھ لیتا ہے بندہ. ہم سے پوچھ لیتے بھائی تمہارا زیادہ تجربہ ہے, تم ہر سال میں کئی دفعہ نکلتے ہو, ہمیں بتاؤ احتجاج کا طریقہ کیا ہے, ہمیں بتاؤ سڑکوں سے گزرنے کا طریقہ کیا ہے. ہم نے آج تک 1400 سال ہو گئے میری قوم کو لبیک یا حسین کہتے ہوئے گلیوں میں بازاروں میں چوکوں میں چوراہوں میں آتے ہیں. ہم نے آج تک کبھی کسی کا تنکا بھی نہیں توڑا, ہم نے آج تک کسی کے دیوار میں پتھر بھی نہیں مارا. اتنی پرامن ہو کے میری قوم گزر جاتی ہے کہ پوری رات حسین کے نادمی قیمتی ترین مارکیٹوں میں ماتم کرتے پھرتے ہیں. دکاندار مطمئن ہو کے گھر سویا ہوتا ہے, اسے پتا ہے حسینی کبھی چور نہیں ہوتا, حسینی کبھی کسی کا گھر کا تالا نہیں توڑتا, حسینی کبھی کسی کا سامان نہیں لوٹتا. ہم نے آج تک نہ آگ لگائی ہے نہ کسی کا گھر لوٹا ہے, کیونکہ ہم آگ لگانے والے کو بھی عادت کرتے ہیں. مومنین جانے ہاتھ بلند کر کے لبیک یا حسین, 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 لبیک یا حسین. یا امام المنتظر, یا امام المنتظر, علی حق نعرہ حیدری. ہم سے سیکھو لبیک یا رسول اللہ کہاں کیسے جاتا ہے. لبیک یا رسول اللہ کہنے کے لیے لبیک یا حسین کہنا پڑتا ہے. حسین کے لہجے میں ہے لبیک یا رسول اللہ. احتجاج کا طریقہ ہم سے سیکھو, ہم سے سیکھو کہ نبی کی عزت پہ کیسے نکلا جاتا ہے. میں پورے ملک میں اپیل کر رہا ہوں, اگر احترام میں رسالت کا قانون بنے سب سے پہلے ہم شیعہ کھڑے ہیں. حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے, یہ جچتا ہی ہماری زبان سے ہے. آپ چپ بیٹھے ہیں, دلیل دوں, اس لیے کہ جس نے سب سے پہلے بستر پہ بیٹے سلائے تھے, یہ جان بھی قربان والا لفظ حضرت عمران نے شروع کیا ہے. عزت رسالت کی بات ہو ہم سب سے پہلے جائیں, ہم سب سے پہلے کھڑے ہوں گے, لیکن یہ کوئی انصاف نہیں ہے. آپ گستاخ رسول کو سزا دینا چاہتے ہیں تو آپ کسی کا گھر جلائیں. آپ توہین رسالت کا قانون بنانا چاہتے ہیں, آپ قانون بنائیں نا, آپ سینٹ میں بل پیش کریں, آپ قانون سازی کریں. قانون سازی کرنے میں سرکار آپ نے دیر کر دی ہے, پہلے سلیبس بدلیں, پہلے نعتیں بدلیں. ابھی تک میں ایک بڑا پڑھا لکھا جملہ کہنے لگا ہوں, ابھی تک لوگوں کو یہ نہیں پتا چلا کہ سیرت نبی کانفرنس میں سورت نبی کی بات نہیں کرتے. ابھی تک تو تم اسی بات پہ اٹکے ہوئے ہو, لوگوں کو بلاتے ہو سیرت نبی سنانے کے لیے. میں سورت نبی کا منکر نہیں, لیکن آپ نبی کی سیرت سنانے کے لیے لوگوں کو اکٹھا کرتے اور کہتے ہیں کملی والے کی زلفیں ایسی تھی, چہرہ ایسا تھا. ہمیں یہاں لفظ کہنے لگا ہوں, بڑا جچا تلا لفظ. نبی کے چہرے کی تعریف کرنا اس کی حمد ہے. بھئی نبی کے چہرے کی تعریف کرنے میں نبی کی نعت کہاں ہے؟ یہ تو اللہ کی تعریف ہے جو خالق حسن ہے کہ اس نے اس کا چہرہ ایسا بنایا, اس کی زلفیں ایسی بنائی. یہ تو اللہ کی حمد ہے. نعت کہاں ہے؟ نعت سورت نبی میں نہیں, نعت ہے سیرت نبی میں. سیرت کیا تھی؟ اللہ نے اسے کمال دیے تھے, اس کمال کو عین اس کے مقام پہ رکھے, یہ سیرت ہے. اللہ نے حسن دیا, اس نے استعمال ہی اسے منوانے کے لیے کیا. چلے بات مشکل ہوں, میں بات آسان کر دیتا ہوں. ہمیں علی نے بتایا ہے کہ احترام رسالت کیا ہے. کوفے کا ممبر تھا, ممبر کے آخری زینے پہ امیر المومنین تھے, یہودی آ گیا. اس کا علی پوچھنے کے لیے آئے, میں مسلمان نہیں ہوں لیکن ایک سوال میرے ذہن میں اٹکا ہوا ہے. فرمایا وہ سوال کیا ہے؟ اس کا پوچھا صرف یہ چاہتا ہوں آپ سے جو بھی سوال کرے فوراً جواب دیتے ہیں, پڑھا کہاں سے ہے؟ میں وہ پوچھنے آؤں یہ علم کہاں سے سیکھا ہے؟
جو بھی بات کرتے ہیں وہی کھول کے بتا دیتے ہیں, جو بھی سوال کرتے ہیں اسی کا جواب بتا دیتے ہیں. آخر یہ علم کہاں سے سیکھتے ہیں؟ مجھے بتائیں وہ آپ کو پڑھانے والا کون ہے جس نے آپ کو پڑھایا ہے؟ علی کہہ سکتے تھے کہ میں امام ہوں, میری امامت میں ہے, علم میری امامت میں ہے, میری جبلت میں ہے, میری کھٹی میں ہے, لیکن علی کو پتا تھا میں اسے امامت کیسے منواؤں. ابھی تو اس نے لا الہ الا اللہ ہی نہیں پڑھا, ابھی تو اس نے محمد رسول اللہ نہیں پڑھا, تو جس نے محمد رسول اللہ نہیں پڑھا اسے علی ولی اللہ کی کیسے سمجھ آئے گی؟ علی نے اس کو اس کی سوچ کے بالکل مطابق جواب دیا. آج بھی جواب کہتے بلاغہ میں ہے. علی فرمایا کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ اس کا پوچھنا چاہتا ہے علم کہاں سے سیکھا؟ علی فرمایا حاضر سے فضل علم ہے, حاضر لعاب رسول اللہ, یہ تو میرے سینے میں علم ہے, یہ رسول کے لعاب چوسنے کا اثر ہے, یہ رسول کے لعاب چوسنے کا اثر ہے. اس یہودی نے فوراً علی کے قدموں پہ ہاتھ رکھے, ہاتھ رکھا مجھے ابھی کلمہ پڑھوا دیجئے. علی فرمایا اتنی جلدی کلمہ کیوں پڑھ رہا ہے؟ اس کا جس کا شاگرد ایسا ہے وہ استاد کیسا ہوگا, جس کا غلام ایسا ہے وہ نبی کیسا ہوگا. اب مجھے کلمہ پڑھوا دے, میں نے تیرا نبی دیکھا نہیں, تیرے علم سے پتا چل گیا کہ اس کا علم کیسا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. علی بن ولی پڑھ کے درباری علی سے باہر نکلا, یا ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا, اس کا علی میں اعتراض کرتا ہوں, آج پتا چلا ہے یہ علم آپ کا نہیں, یہ تو ہمارے نبی کا کمال ہے, تو تیرا کمال کہاں ہے؟ علی کی ایک چاہل نہ پر ابھی لعاب بولا ہے, لہو نہیں بولا. یہ لعاب پیغمبر ہے, میں خون پیغمبر ہوں. علی نے بتایا ہے کہ احترام رسالت کیا ہے. اتنا بڑا علی جس کے قدموں میں بیٹھ جائے. ہم نے کبھی بھی نبی کا میلاد فرش سے نہیں پڑھا, ہم نے تو عرش سے پڑھا. جہاں نبی تھا یہاں تو اترا تھا, مقام وہ ہے, گھر وہاں, کب سے ہے آپ کا تعلق زمانے سے, کہاں تھا معذرت, کہاں کا تعلق مکان سے ہے, نہ زمان تھا نہ مکان تھا. جس نے بہت بھی عقیدے کی چھلانگ ماری اس نے کہا کائنات میں اندھیرا تھا. میں اسے بھی نہیں مانتا, اندھیرا بھی مخلوق ہے. کیا کہنے, کوئی مخلوق تھی نہیں. روشنی تھی, روشنی بھی مخلوق ہے. سناٹا تھا, نہیں مخلوق ہے. خاموشی تھی, غلط, مخلوق ہے. کیا کہوں کیا تھا. میری زبان جبریل کی طرح کانپ کے پیچھے رہ جاتی ہے. کیا کہوں کیا تھا. ایک بنانے والا تھا, ایک بننے والا, ایک عزت دینے والا تھا, ایک عزت پانے والا تھا. وہ اپنی کبریائی کی تنہائی میں رہتا تھا. اس نے مشیت میں فیصلہ کیا کوئی تو ہو جو مجھے بھی پہچانے. اب جسم آپ کے یہاں رہیں, روحیں کہیں اور جائیں. اس نے کوئی تو ہو جو مجھے بھی پہچانے. کسی کو کیسے پتا چلے کہ میں اللہ ہوں. اب وہ یہ کہاں سے خلق کرتا, علیحدہ سے کہاں سے خلق کرتا, کوئی چیز تھی نہیں. آدم مٹی سے بنا ہے نا, تو اس کا مطلب مٹی آدم سے پہلے تھی. آدم مٹی سے پہلے نہیں, مٹی آدم سے پہلے. اب اس نے کہا کیسے کہوں کہ کس سے کروں. اس نے پھر اپنے ہی نور سے, اپنے ہی نور کو علیحدہ کیا, اپنے ہی نور میں اپنی ہی پرچھائی دیکھی. اسے سجدے کا طریقہ دیا, یہ ساجد ہو گیا, وہ مسجود ہو گیا. اس کو عبادت کا ڈھنگ دیا, یہ عبد ہو گیا, وہ معبود ہو گیا. اس کو رزق علم دیا, یہ مرزوق ہو گیا, وہ رازق ہو گیا. جب اپنے کمالات اسے دیتا رہا, ایک ذات صرف اپنے پاس بچائی جو اللہ تھی. اب بے شک میں اکیلا بھی رہ جاؤں مجھے وارے میں, اپنے تمام کمالات کا مظہر اسے بنا دیا, اپنی ذات اپنے اندر چھپا لی.
کہ یہ بھی اگر اسے دے دی تو کیسے پتہ چلے گا یہ ہے. ذات اپنے پاس رکھی، کمالات اسے دے دیے. سبحان اللہ. کیونکہ اس کے پاس ارادہ تھا، وجود نہیں تھا. اس کے پاس وجود تھا، ارادہ نہیں تھا. اس نے اپنا ارادہ اس کے وجود میں ڈال دیا. اس نے کہا اب میرا ارادہ تیرے وجود میں ہے، اب بولے گا تو لہجہ میرا، راضی تو ہوگا رضا میری، ناراض تو ہوگا غضب میرا. جب اس نے اپنے کمالات اسے دے دیے تو اس نے کہا کہ اب تجھے تو میں نے کمالات دے دیے، ابھی کمالات بھی کوئی دیکھے. اس نے کہا چل ٹھیک ہے، اب میں کچھ خلق کرتا ہوں تیرے لیے. تجھے بنایا اپنے لیے، کائنات بناتا ہوں تیرے لیے. تو نے چلنا ہے نا، زمین پہ جاتا ہوں، تجھ میں سایہ رکھے ایک عرش سجاتا ہوں، تجھے نور لے ایک سورج بناتا ہوں، تیرے پاؤں کے تلوے چاٹے ایک چاند بناتا ہوں، تیرے دروازے پہ کمی بن کے آئے ایک تارا بناتا ہوں. آج بندے شیعہ سنی بچوں کو کھڑا کر کے پوچھتے ہیں وہ یہ جھنڈیاں لگاتے ہو، لائٹیں لگاتے ہو، اتنا خرچہ کرتے ہو، فضول خرچی کہاں قرآن میں لکھا ہے؟ ہاں میں تجھے قرآن میں دکھاؤں میلاد نبی کا. نبی کا سب سے پہلا میلاد منایا ہی اللہ نے. زمین کا قلین بچھایا نبی کے لیے، آسمان کا سائبہ لگایا نبی کے لیے، سورج کی لائٹ رکھی نبی کے لیے، چاند کی روشنی رکھی نبی کے لیے، ستاروں کی چمک رکھی نبی کے لیے، ہواؤں کو ترنم بخشا نبی کے لیے، دریا میں روانی رکھی نبی کے لیے. فرمایا میرا محمد تو میرے لیے ہے، سب تیرے لیے ہے، تو میرے لیے ہے، سب تیرے لیے ہے. ابھی آج یہاں کوئی شاہی شوق میں آئے گا وہ وہاں سے کھڑا ہو کے پوچھے گا سامنے یہ لائٹیں کیوں ہیں، یہ صاحبہ کیوں ہیں، یہ قلین کیوں ہے، یہ اتنے لوگ کیوں کرتے ہیں؟ وہاں باہر سے کوئی بتا دے گا آگے میلاد ہو رہا ہے، اسے پتا چل جائے گا لائٹیں میلاد کی وجہ سے، قلین میلاد کی وجہ سے. وہ کل یہاں ہے، اندھیرا صاحبہ نہیں ہے، قلین اٹھا لیے گئے ہیں، نجمہ چلا گیا ہے، ممبر رکھ دیا گیا ہے. وہ پوچھے گا وہ کل والی رونق کہاں گئی؟ وہ کہیں گے رونق بھی میلاد کی، میلاد چلا گیا، رونق چلی گئی. تو نے کہا زمین بچھائی ہے نبی کے لیے، آسمان رکھا ہے نبی کے لیے. اگر نبی دنیا سے چلا گیا، زمین لپیٹ دے، آسمان گرا دے، سورج بجھا دے، چاند کو واپس لے جا، تو میں جاہل نہ کر، محمد تھا نہیں، محمد ہے. علی حق نعرہ حیدری. محمد تھے نہیں، محمد ہے. آج بھی کوئی محمد ہے. ان میں تھے والا تو کوئی چکر ہے ہی نہیں. ایک شخص نے معصوم سے پوچھا تھا مولا جس دور میں آپ نہیں ہوں گے اس دور کے شیعہ رہنمائی کس سے لیں گے؟ مولا نے فرمایا جاہل کیوں بنتا ہے، وہ دور کون سا ہوتا ہے جب ہم نہیں ہوتے. ہم ہر دور میں ہوتے ہیں. تم چشمے تک پہنچنے کی کوشش کرنا، تم چشمے تک پہنچنا نا، ہم ہر دور میں ہوتے ہیں. پھر کیونکہ یہ دن منسوب ہو گئے، یہ رات جو ہے یہ شب جو لگ گئی ہے یہ ربط ہو گیا ہے مربی رسالت کے ساتھ. یہ ایام شروع ہو گئے ہیں 26 ربیع الاول منسوب ہے سرکار حضرت عمران کے ساتھ. بے شک. تو میں غاصب بنوں گا اگر میں اس جملہ اس بادشاہ کی سیرت کروں. مربی رسالت نگہبان پیغمبر، جملہ میرا نہیں، جملہ حماد اہل بیت شہید محسن نقوی کا ہے، انہی کا جملہ انہی کے نام ذکر کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں جس کے بڑھاپے کے سائے میں اسلام کی یتیمی نے جوانی کے انداز سیکھے، جس کی انگلی پکڑ کے رسالت نے چلنا سیکھا، جو ایک ہی وقت میں 2 حجتوں کو پالتے تھے، جس کی ایک انگلی میں رسالت اور دوسری میں امامت، جو 2 قرآن اکٹھے اٹھاتے تھے،
وہ مربی کے رسالت جس کے بارے میں آج مسلمانوں کو شکوہ ہے، آخری وقت تک کلمہ نہیں پڑھ سکے تھے۔ میں نے زندگی میں کبھی شیعہ قوم کے سامنے ایمان ابو طالب نہیں پڑھا۔ ایمان ابو طالب وہ پڑھتا ہے جس کی شجرہ مشکوک ہوتا ہے۔ میں فضائل ابو طالب ہی پڑھتا ہوں اور فضائل ابو طالب کا ہی قائل ہوں۔ سارے زمانے کو تم نے سلیبس میں لٹریچر میں بچوں کو یہ بتا دیا مردوں میں سب سے پہلے کلمہ انہوں نے پڑھا، اسلام میں سب سے زیادہ قربانیاں انہوں نے دی۔ تم نے یہ کیوں نہیں بتایا کہ اسلام کی پہلی دعوت کس کے گھر ہوئی؟ اسلام کی پہلی دعوت کس کے صحن میں ہوئی؟ حضرت ابو طالب کے گھر میں۔ میرا دوسرا سوال ہے، حضرت ابو طالب کا گھر کہاں تھا؟ مکہ میں۔ اللہ کا اپنا گھر کہاں تھا؟ مکہ میں۔ تو جب اللہ کا اپنا گھر تھا تو بات ابو طالب کے گھر کیوں ہوئی؟ نہیں، آپ پیچھے رہ گئے، مجھے صدر یہیں پہ مکمل کرنی ہے۔ جب خدا کا اپنا گھر تھا بات ابو طالب کے گھر میں، چاہیے تھا اللہ کو، اللہ کی بات ہے اللہ کے گھر میں ہو جاتی۔ کہتے نہیں جی وہاں ہو نہیں سکتی، کیوں؟ وہاں بت رہتے تھے۔ پھر تو ڈوب کے نہیں مرتا، تجھے اتنی خبر ہے رحمان کے گھر بت تھے، عمران کے گھر بت نہیں تھے۔ اسلام کی پہلی دعوت کی، اور یہ پہلی دعوت ہی اسلام کا اساس، اسلام کی بنیاد، اسلام کی پہلی اینٹ ابو طالب کے گھر میں رکھی۔ کیسی سجائی حضرت ابو طالب نے کہ ابھی یہ ابن خلدون سے لے کے ڈاکٹر طاہر القادری تک جتنے سیرت نگار ہے جنہوں نے سیرت لکھی ہے، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے کتاب مومن قریش کے نام سے شائع کی، کتاب چاہ حضرت ابو طالب کے عنوان سے۔ 5 سال ظاہری طور پہ عمر تھی ابھی رسالت مآب کی، بور تو نہیں ہو رہا، سیرت کی جھلک صرف آپ رسالت مآب کی ابھی ظاہری طور پہ عمر 5 سال۔ مکے میں قحط پڑ گیا۔ یہ بات یہ ذہن میں رکھ کے سننی ہے کہ ابھی اسلام نہیں آیا، ابھی لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگا ہی نہیں، ابھی لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ کوئی اللہ ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں کوئی رسول ہے۔ نبی کی ظاہری عمر ابھی 5 سال، مکے میں قحط پڑ گیا، خشک سالی ہو گئی، لوگ بھوک سے پریشان ہو گئے۔ مکے کے سرداروں نے ایک ہنگامی میٹنگ کا اہتمام کیا، اس میں یہ فیصلہ ہوا کہ ایسے کرتے ہیں کہ بارش کے نزول کے لیے اپنے اپنے بت اکٹھے کرتے ہیں، مکہ کے باہر وادی میں اپنے اپنے بتوں کو اکٹھا بٹھاتے ہیں، وہاں اپنے اپنے بتوں کے سامنے اجتماعی طور پہ ایک عبادت کا انعقاد کرتے ہیں اور اجتماعی طور پہ ان سے دعا مانگتے ہیں تاکہ اجتماعی طور پہ عبادت کریں، کسی نہ کسی بت کی وجہ سے بارش ہو جائے۔ کیونکہ یہ عربوں کا کلچر تھا کہ کسی دوسرے کا بت بھی نہیں پوجتے تھے۔ ہاں، ان میں بہت زیادہ بغض ہوتا تھا کہ دوسرے کا خدا بھی نہیں پوجتے تھے۔ امیر قبیلے امیر خدا، غریب قبیلے مسکین خدا۔ ہم اپنے شہر کے باریک ترین مجمع میں یہ بات بھی میں سمجھاؤں کہ غریب خدا کیسا ہوتا تھا اور امیر خدا کیسا ہوتا تھا۔ امیر کے ہوتے تھے ہاتھ میں سونے کے کنگن، غریب ہوتا تھا آٹے کا بنا ہوا۔ امیر کو امیر چڑھاوے، غریب دال دلیے پہ بھی راضی ہوتا۔ یہ ان کا کنسپٹ تھا خداؤں کو پوجنے کا۔ میں ٹھیک ہے، یہ عرب کا مزاج تھا، یہ خدا دوسرے کا نہیں پوجتے تھے، ہر قبیلہ اپنا علیحدہ خدا رکھتا تھا۔ جب ان کی ہنگامی میٹنگ ہوئی تو ان کے سرداروں نے کہا کہ یار ہم تو اپنے اپنے خدا لے آئیں گے، ہاشمیوں کا خدا کون؟ ان ہاشمیوں نے آج تک نہیں ہمیں بتایا کہ کس خدا کی پوجا کرتے ہیں، تو ان سے جا کے کون بات کرے گا؟ پھر ان میں سے 7 سردار چنے گئے کہ تم جاؤ ان کے گھر۔ وہ 7 آئے، دروازے پہ دستک دی، اندر سے حضرت عمران ہے، مکالمہ سننا اور دل کو تسلی ہو۔ انہوں نے حضرت ابو طالب سے کہا جی وہ ہم نے آج ایک میٹنگ کی تھی تو اس میں یہ فیصلہ ہوا کہ کل ہم نے اپنے اپنے خدا لے کے مکے کے باہر وادی میں آنا۔ تو حضرت ابو طالب نے کہا کیوں، کیا کرنے لگے؟ انہوں نے کہا جی وہ اجتماعی عبادت کرنے لگے ہیں بارش کے لیے۔ اچھا تو بارش کیوں چاہیے؟ وہ جی بھوک پڑ گئی ہے، خشک سالی ہو گئی ہے، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں۔ فرمایا اچھا یہ سارا روٹی کے لیے کر رہے ہو؟ اگر کھانے کا پرابلم ہے تو ہمارے دسترخوان سے لے جایا کرو۔ یہ جملے ہیں کتاب میں۔ حضرت ابو طالب نے کہا ہم نے کبھی اپنا دسترخوان بند نہیں کیا۔ جتنے نوجوان بیٹھے ہیں، جناب ہاشم کا نام ہاشم ہے، عربوں میں سب سے مہنگی ڈش کو ہوشم کہتے تھے۔ ہوشم کہتے تھے اونٹ کے شوربے میں بھگوئی ہوئی روٹی۔
اب اونٹ کا شوربہ اسی نے پکانا جس نے اونٹ ذبح کرنا تھا. تو آج بھی اونٹ ذبح کرنا مہنگی ترین قربانی ہے. 3 گلیاں کٹھی ہو جاتی ہیں جہاں اونٹ ذبح ہونا ہو. میں ٹھیک کہہ رہا ہوں یہ غلط؟ اس دور میں بھی اونٹ کی قربانی ایسی تھی. تو اب جس کے گھر میں اونٹ قربان ہوگا اسی کے گھر میں اونٹ کا گوشت ہوگا, اسی کے گھر میں اونٹ کا شوربہ. اور جو روز شوربہ بھگو کے روٹی کھلاتا تھا اسے ہاشم کہتے تھے. دسترخوان لگتا تھا ہوشم کا, نام مشہور ہو گیا ہاشم ہاشم ہاشم. حضرت ابو طالب نے کہا ہمارے دسترخوان سے آگے کھانا لے جائیں. انہوں نے کہا نہیں, بات کھانے کی نہیں ہے, کب تک آپ کے گھر سے لیتے رہیں گے. یہ مزہ ہے فیصلہ آباد میں پڑھنا, کب تک آپ کے گھر سے لیں گے. حضرت ابو طالب نے کہا پھر کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی آفر جو ہے وہ سر آنکھوں پہ, کل خدا لے کے آئے, کل اپنا اللہ لے کے آئے. حضرت ابو طالب نے کہا ٹھیک ہے کل ہم آ جائیں گے. آپ آئیں گے؟ ہاں آؤں گا. خدا لے کے آنا ہے. حضرت ابو طالب نے کہا ہاں تو میں آؤں گا نا. واللہ با میں ممبر پہ ہوں, ممبر کا تقدس کا سب. رات مکہ میں ہلچل مچی رہی, لوگ پریشان کہ آج پہلی بار انکشاف ہوا کہ ان کا بھی خدا ہے. یعنی کہ ابھی تو رسول نے رسالت کا اعلان ہی نہیں کیا نا, تو یہ کیسے ہے؟ یہ انہوں نے کوئی گھر میں بت رکھا ہوا ہے. اگلے دن انہوں نے اپنے بت سجائے بیٹھ کے. اب بتوں کی پرواہ کوئی نہیں. نزل ابو طالب ایک دوسرے سے پوچھ رہے آئے کہ نہیں, آئے کہ نہیں, آئے کہ نہیں. میں مثال دے دوں, مثال سمجھ آؤ گے. جیسے خیبر میں بندے علی ڈھونڈ رہے ہیں, آج مکے کے سردار اب علی کا باپ ڈھونڈ رہے ہیں. ابو طالب گھر سے نکلے کہ نہیں نکلے؟ ایک نے کہا وہ دروازہ کھل رہا ہے. دروازہ کھل گیا, آ گئے بھائی, باہر نکل آئے. جلدی سے سردار اٹھ کے کھڑے ہو گئے, پنجوں کے بل کھڑے ہوئے. دیکھیں ابو طالب کے پاس بت کون سا ہے, رکھ میرے سر پہ قرآن, مجھے شہر والے نبی کی عزت کی قسم ہے. ابو طالب مکہ کے بازار میں, ابو طالب کے ہاتھ میں بت کوئی نہیں تھا. ابو طالب کے کانٹے میں 5 سال کا نبی بیٹھا ہوا تھا. کانٹے میں 5 سال کے پیغمبر کو بٹھا کے حضرت ابو طالب مکہ کی گلیوں سے ایسے ٹہل کے گزر رہے تھے. آج ابو طالب کے چلنے کا انداز ہی بڑا اچھا تھا. آج ابو طالب روم سے چل رہے تھے, مکہ کی گلیوں سے چلتے ہوئے اس وادی کے قریب سے گزرتے ہوئے طریقے کی مکے کی اتنی اونچی چوٹی پہ جا کے حضرت ابو طالب کھڑے ہو گئے کہ اس دن مکہ کے گھر